ماہرین سیاست کا کہنا ہے کہ صدر بش کی حکومت سے تھنک ٹینکس نہ صرف رابطے میں تھی بلکہ ان کی انتظامیہ کے چند اہم اراکین تھنک ٹینک سے ہی آئے تھے۔ امریکی انتظامیہ میں شامل ہونے سے پہلے نائب صدر ڈک چینی امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ اور پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری یا PNAC سے منسلک تھے۔ PNAC کو ڈک چینی نے صدر بش کے سیکرٹری دفاع ڈونلڈ رمزفیلڈ کے ساتھ شروع کیا، جو کیلیفورنیا کے ہوور انسٹیٹیوشن میں بھی شامل تھے۔ بش انتظامیہ کی وزیر خارجہ کونڈلیسا رائس بھی ہوور انسٹیٹیوشن سے آئی تھیں، اور پال وولفووٹس جو ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری اور سابق عالمی بینک کے سربراہ بھی تھے، امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آپ صدر بش کی انتظامیہ کو دیکھیں تو انہوں نے صرف واشنگٹن کے ان اسکالرز اور اداروں سے تعلق رکھا جو ان سے متفق ہوتے تھے۔ چند لوگ تھے جیسے رمزفیلڈ، وولفووٹس، چینی اور ان کے تھنک ٹینکس میں حامی جن سے صدر بش مشورے لیتے تھے، اور جو لوگ ان سے اختلاف کرتے تھے ان کی بات وہ بالکل نہیں سنتے تھے۔ میگن مکارڈل کا کہنا ہے کہ زیادہ تر تھنک ٹینکس دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے نظریات ان کی سیاسی وابستگی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایک عجیب بات ہے کہ آپ جتنی زیادہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بعض اوقات اتنے ہی انتہا پسند بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ وہی چیزیں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں جو وہ پہلے سے ہی سوچتے تھے۔ اگر آپ ایک سیاستدان ہیں یا کوئی عام شہری بھی اور آپ صرف وہ چیزیں پڑھتے یا سنتے ہیں جو آپ کو پسند ہیں اور دوسری باتوں کو نہیں سنتے تو آپ کا معاشرہ انتہا پسندی کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ تھنک ٹینکس آبجیکٹیو نہیں ہوتے۔ اگر امریکہ کے سب سے اہم اور مؤثر تھنک ٹینکس پر نظر ڈالیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن، امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز عام طور پر دائیں بازو کے تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب سینٹر فار امریکن پروگریس، نیو امریکہ فاؤنڈیشن اور اکنامک پالیسی انسٹیٹیوٹ بائیں بازو کے تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں بروکنگز انسٹیٹیوشن اور کارنیگی انڈاؤمنٹ دائیں اور بائیں بازو کے درمیان سینٹرسٹ تھنک ٹینک سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن تھنک ٹینکس اپنا رخ کیسے متعین کرتے ہیں؟ کون سا تھنک ٹینک دائیں اور کون سا تھنک ٹینک بائیں بازو کے نظریات کا پرچار کرے گا؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تھنک ٹینکس کے نظریات کا علم اسی کے لیے بلند ہوتا ہے جو انہیں فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ ہر تھنک ٹینک کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ اپنے ڈونرز کے لیے۔ کبھی کبھی یہ خطرناک بھی سمجھا جاتا ہے، اور دونوں طرف کے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ تھنک ٹینکس اپنے ڈونرز کے مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن یہ ایجنڈاز کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اگر اخبار میں کسی رپورٹر کو اپنے سورسز سے پیسے مل رہے ہیں تو اس رپورٹر پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تھنک ٹینکس وہ کام کر رہے ہیں جو ان کے ڈونرز کروانا چاہتے ہیں۔ جم سنائڈر ایک واشنگٹن تجزیہ کار ہیں جو ایک بائیں بازو تھنک ٹینک دی نیو امریکہ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے تھے۔ ان دنوں وہ isalon.org کے نام سے ایک ایڈوکیسی تنظیم کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھنک ٹینکس کے لیے قوانین اتنے سخت نہیں ہیں جتنے انہیں ہونے چاہیے۔ تھنک ٹینکس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے سیاستدانوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں، ہم ان پر شک کرتے ہیں، مگر تھنک ٹینکس کو ملنے والی رقوم کے حوالے سے ہمارے کوئی معیار نہیں ہیں۔ انہیں اپنے فنڈز کے خرچ کا کوئی حساب نہیں دینا ہوتا۔ ماضی میں ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جب تھنک ٹینکس کو ملنے والی رقوم کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے۔ 1999 میں کیلیفورنیا کے ایک تھنک ٹینک دی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ کئی اخبارات میں کمپیوٹر کمپنی مائیکروسافٹ کے اینٹی ٹرسٹ لیٹیگیشن کے بارے میں ایک دفاعی اشتہار شائع کروایا، جس کے لیے نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق مائیکروسافٹ خود ادائیگی کر رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ کو سب سے زیادہ فنڈز فراہم کرنے والا ادارہ مائیکروسافٹ ہی تھا، جس نے تقریباً $2 لاکھ اس تھنک ٹینک کو فراہم کیے تھے۔ نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے مائیکروسافٹ کے نمائندے نے کہا کہ وہ اس اشتہار کی بنیاد پر یقین رکھتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ ایک دوسرے واقعے میں PR واچ کے باب برٹ نے رپورٹ کیا کہ 2002 میں واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک فرنٹیئرز آف فریڈم نے سینٹر فار سائنس اینڈ پبلک پالیسی یا CSPP شروع کی، جس کی ویب سائٹ کے مطابق وہ ایک نان پروفٹ نان پارٹیزن پبلک پالیسی آرگنائزیشن ہے۔ لیکن CSPP کی ویب سائٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایکسون موبل، دنیا کی سب سے بڑی پیٹرولیم کمپنی، نے CSPP کو $1 لاکھ کی خطیر گرانٹ دی تھی، اور یہی کمپنی اب بھی ہر سال فرنٹیئرز آف فریڈم کو کروڑوں ڈالرز کی گرانٹ دیتی ہے۔ یہاں بھی فرنٹیئرز آف فریڈم کے نمائندے نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیونکہ ایکسون موبل کے مطابق یہ تنظیمیں اچھا کام کر رہی ہیں،
ایکسون موبل ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ کم از کم ان تھنک ٹینکس کو اپنی وفاداریوں کو سامنے لانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اور ان کو پیسے دینے والے کن پالیسیز کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں تھنک ٹینکس کے لیے بھی ویسے ہی قوانین واضح کیے جانے چاہیے جیسے لابیس کے لیے ہیں۔ I don't worry about the people having more money pushing their voice further. میں اس بات پر زیادہ فکر مند نہیں ہوں کیونکہ کسی نہ کسی وقت تھنک ٹینکس کے خیالات امریکی عوام کے سامنے آتے ہی ہیں۔ تھنک ٹینکس کسی ایجنڈا کو سامنے لا سکتے ہیں، اس کو ایک مفید طریقے سے میڈیا کے ذریعے آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن جب تک امریکی عوام کسی ٹیکس پر راضی نہیں ہیں یا جب تک وہ ہیلتھ کیئر یا سوشل سیکیورٹی میں تبدیلی نہیں چاہتے، تھنک ٹینکس اس کے بارے میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میگن میکارڈل کا خیال ہے کہ تھنک ٹینکس کے مقابلے میں وائٹ ہاؤس اور کانگریس میں عوام کی آواز کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن بعض تجزیہ کاروں کے مطابق عراق ٹروپ سرچ کی اسٹریٹجی کے لیے کسی نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، بلکہ یہ اسٹریٹجی صدر بش کے قریبی ایڈوائزرز اور AEI کے چند ممبران کی تجویز کردہ تھی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ تر تھنک ٹینکس کسی خاص اسٹریٹجی پر تحقیق نہیں کرتے، بلکہ امریکہ میں مختلف آئیڈیاز پر معلومات اور بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور جب تک ان آئیڈیاز کے لیے ڈیمانڈ ختم نہیں ہوگی تب تک تھنک ٹینکس امریکہ کے سیاسی ماحول کا ایک اہم حصہ رہیں گے۔